باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کی صورتوں میں نظم کی کیا نوعیت ہے، ہم اس کی چند مثالوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں تمثیل کی مثال زیر بحث آ چکی، تعلیل کیسے ہوتی ہے اس کو بھی ہم بیان کر چکے، تاصیل کا کیا طریقہ ہے اس کی مثال بھی آپ نے دیکھ لی۔ اس کے بعد اب تکمیل ہے۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ ایک بات شروع ہوئی، اس میں کوئی چیز زیر بحث آ گئی، جب زیر بحث آ گئی تو اس سے ایک موقع پیدا ہوا، اس موقع کو سامنے رکھ کر گویا بات کو اس کے آخری نتیجے تک پہنچا دیا گیا۔ اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال سورہ بقرہ میں طلاق کے احکام ہیں۔ اس پیراگراف کو جس سے طلاق کے احکام شروع ہوئے اگر آپ پڑھیں تو اس سے متصل پہلے کچھ سوالات ہیں جو لوگوں نے اٹھا دیے ہیں۔ یعنی بات تو یہ چل رہی تھی کہ اب تم کو حج کے لیے نکلنا ہے، اس میں مزاحمت پیش آ سکتی ہے، اگر مزاحمت پیش آتی ہے تو اس کے مقابلے میں تمہیں تلوار اٹھانا ہوگی، اور تلوار اٹھانے کا یہ حکم ان حدود کے مطابق دیا گیا ہے، اس میں ان چیزوں کو لحاظ کرتے ہوئے یہ اقدام کرنا ہوگا۔ اس کے مقاصد کیا ہے، یہ معاملہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کو وہاں بیان کر دیا گیا۔ جیسے ہی یہ بیان مکمل ہوا ہے تو وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں جو اس وقت رسول اللہ کی جماعت میں موجود تھے۔ میں نے اس وقت آپ کو مثالیں دی تھیں اس کی کہ جو جماعت اس وقت یا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے ان کا بھی ایک تجزیہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں، ان میں سے کون سے مخلصین ہیں اور کون سے ایسے ہیں کہ جو اصل میں تو بدترین دشمن ہیں لیکن بظاہر بڑی عمدہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے اوپر ایک تبصرہ ہے۔ جیسے یہ تبصرہ ختم ہوتا ہے تو وہ لوگ جو سوالات اٹھا رہے تھے ان میں سے بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو حقیقی سوالات تھے اور بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو اصل بات سے گریز کے لیے اٹھائے جا رہے تھے۔ تو چند سوالات ہیں ان کا قرآن مجید نے پھر جواب دیا، یعنی اس میں وہی اسلوب ہے کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں، ان کو اس کا جواب یہ دے دو، یہ تم سے پوچھتے ہیں، اس کا جواب ان کو یہ دے دو۔ یہ سوالات جو ہے انہی میں آگے یہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے ایام کی کیا نوعیت ہے۔ یعنی یہ سوال بھی اصل میں پچھلے سوال سے پیدا ہو گیا ہے۔ پچھلے سوال میں جنگ کے نتیجے میں جن خواتین کے ساتھ شادی کرنے کا قانون زیر بحث آیا ہے اسی سے سوال پیدا ہو گیا۔ اب جیسے یہ سوال پیدا ہوا قرآن نے اس کا جواب دیا، تو جواب دیا تو مناسب موقع تقریب پیدا ہو گئی کہ اب اس کے نتیجے میں طلاق کے احکام بیان کر دیے۔ چنانچہ پھر ایک لمبا سلسلہ ہے جس میں ایلا سے بات شروع ہوئی ہے، پھر یہ کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، طلاق زندگی میں کتنی بار دی جا سکتی ہے، جب وہ دی جائے تو مال و متاع جو کچھ بھی عورت کو دیا گیا اس کے کیا آداب و حدود ہیں، اگر وہ دوسری کے بعد تیسری مرتبہ بھی دے دی جاتی ہے تو اس سے کیا نتیجے نکلیں گے۔ اور یہ بات بیان کرتے کرتے پھر یہ بتایا ہے کہ اگر طلاق دے دی گئی تو اس کے بعد کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اسی سے پھر ایک بڑا ہی خوبصورت گریز ہوا ہے، کیونکہ طلاق کا سارا معاملہ ایام کی عدت سے طے ہوتا ہے، وہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ تو آگے بڑھ کر یہ کہا ہے اور بیوہ عورتوں کی عدت بھی ہے، تو بیوہ عورتوں کی عدت تک بات گویا پہنچ گئی ہے۔ ایک لمبا سلسلہ کلام ہے۔ یہ قرآن مجید میں تکمیل کی بہت اچھی مثال ہے، کیونکہ تکمیل کی وہ مثالیں جن میں عمومی موضوعات زیر بحث ہوتے ہیں وہ عام طور پر آدمی گرفت میں نہیں آتی۔ یہ چونکہ قانون اور احکام کا معاملہ ہے تو بہت آسانی سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ بات کہاں سے اٹھی تھی اور پھر کہاں چلتی چلی گئی۔ گویا ایک بات کی ابتدا ہوئی اور اس سے ایک موقع پیدا ہوا، وہ ایک مناسب موقع تھا جس سے اسی ضمن کے احکام بیان کر دیے گئے۔ یہ ادب میں بڑا خوبصورت اسلوب ہوتا ہے کہ بات ایک خاص موڑ پر آ گئی تو بس آپ نے رخ بدلا اور اپنی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ گویا ایک بڑا مناسب موقع نکل آتا ہے کہ مخاطب اب توجہ سے بات سنے گا اور ان چیزوں کو سمجھ بھی لے گا۔ تو یہ تکمیل ہے۔